بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 92 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا لازم ہے، جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کی جائے گی، اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے گا۔ پھر جسے غلام نہ ملے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے لازم ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس پر غضب کیا، وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ، اور جو قتل کرے، اس سے پہلی آیت میں غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دینے کا حکم بیان کیا گیا، اور اس آیت میں جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اخروی وعید بیان کی گئی ہے۔ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا شدید ترین کبیرہ گناہ ہے، اور کثیر احادیث میں اس کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ چند احادیث یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ اسی طرح حضرت ابو بکرہ سے ایک اور روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلواروں سے لڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر مصر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی مدد کی تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ افسوس کہ آج کل قتل کرنا بڑا معمولی کام ہو گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان سے مار دینا، غنڈہ گردی، دہشت گردی، ڈکیتی، خاندانی لڑائی، تعصب والی لڑائیاں عام ہے۔ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی یہاں چند احادیث ذکر کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے۔ تقویٰ یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ فرمایا۔ انسان کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی آبرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔
اگر مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کیا تو یہ خود کفر ہے اور ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور قتل کو حرام ہی سمجھا لیکن پھر بھی ارتکاب کیا تب یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسا شخص مدت دراز تک جہنم میں رہے گا۔ آیت میں خالدن کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہمیشہ ہوتا ہے اور دوسرا معنی عرصہ دراز ہوتا ہے، یہاں دوسرے معنی میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔